اللہ الرحمن فرمایا کہ محبت خدا و رسول میں عوام تو سب کچھ کر گزرتے ہیں اور خواص دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کی نظر میں صرف ایک چیز ہوتی ہے، یعنی محبت۔ لہذا وہ اس کے مقتضا پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں، اور خواص کی نظر محبت کے ساتھ حکمت پر بھی ہوتی۔ وہ مواقع پر دیکھتے ہیں کہ اگر مقتضا محبت پر عمل کیا گیا تو اس سے مسلمانوں کو مقابلہ نفع کے ضرر زیادہ پہنچے گا۔ خواص کی نظروں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں جو عوام کی طرح جوش ظاہر کرنے سے ان کو روکتی ہیں، کیونکہ تنہا جوش کافی نہیں، بلکہ ہوش سے کام لینا بھی ضروری ہے۔ اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ عوام اور خواص کی محبت میں فرق کر دیا۔ کہ عوام کی محبت اللہ اور رسول سے ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس میں کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتا، اور خواص کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ وہ حکمتوں کا بھی لحاظ کرتا، مصلحتوں کا بھی لحاظ کرتا۔ اس لیے عوام کی محبت بڑھ جاتی ہے، خواص کی محبت کم رہ جاتی ہے۔ عوام کی محبت میں جوش ہوتا ہے، خواص کی محبت میں جوش کے ساتھ ہوش بھی ہوتی، وہ حکمتیں بھی سوچتے ہیں۔ حکمتیں سوچنے کی وجہ سے جوش و خروش محبت کا کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ مصلحت سوچ کر محبت کا اظہار کرتا۔ عوام کو اس کی فکر نہیں ہوتی، وہ صرف محبت کا لحاظ کرتا۔ اس لیے عوام کی محبت بڑھ جاتی، خواص کی محبت پیچھے رہ جاتی۔ اعلیٰ درجہ اسی محبت کا ہوتا ہے جو خواص کی ہوتی۔
کیونکہ حکمتوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے. صرف جوش ہی جوش ہو یہ کافی نہیں ہے. ساتھ ہوش بھی ہونی چاہیے تاکہ حب اللہ اور حب رسول کو مناسب طریقے سے کام میں لایا جائے. یہ صرف جوش و خروش کافی نہیں ہے. بلکہ ساتھ ہوش سے کام لینا بھی ضروری ہے تاکہ وہ محبت ضائع نہ ہو جائے، ضرورت کے موقع میں کام آئے. صرف جوش والی محبت جو ہوتی ہے وہ ایک دم جوش کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ضرورت کے موقع میں وہ کام نہیں آتی. اور جو خواص کی محبت ہوتی ہے وہ چونکہ ہوش کے ساتھ ہوتی ہے اس لیے وہ ہر موقع میں کام آتی. بہرحال محبت تو ہونی چاہیے لیکن ہوش کے ساتھ ہونی چاہیے. صرف جوش و خروش مناسب نہیں ہے بلکہ ہوش سے کام لیتے ہوئے اس جوش و خروش کو مناسب موقع میں استعمال کرنا چاہیے، بے موقع استعمال نہ کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ